مردے کو ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ السلام علیکم۔ کیا واقعی قرآن پڑھ کر یا کسی کے نام پر صدقہ دینے سے میت کو ثواب پہنچتا ہے، یا پھر یہ صرف ایک غلط فہمی ہے؟ آخر کیوں؟ کچھ علماء اسے جائز اور مستحب کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ایصال ثواب کا تصور ہی شریعت میں موجود نہیں۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ دلیل کس کے پاس ہے؟ اور عام مسلمان کس بات پر عمل کریں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جذباتی باتوں کی بجائے قرآن، صحیح حدیث اور علماء کے موقف کی روشنی میں اس مسئلے کا جائزہ لیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم سنتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس کے آخر میں ہم مختلف علماء کے دلائل کا موازنہ کریں گے، تاکہ فیصلہ آپ خود کر سکیں اور علم کی بنیاد پر کر سکیں، نہ کہ کسی پسندیدہ شخصیت کی بنیاد پر۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سنتے ہیں۔ مردے کو ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایک عالم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے ایصال ثواب کرنے کا اہتمام نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ ایصال ثواب حدیث سے ثابت ہے۔ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں صدقہ کر سکتی ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ دیوبند مکتبہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا موقف آپ نے جان لیا ہے۔ اب ایک اور عالم جو کہ دیوبندی عالم ہیں اور ان کا نام عبدالواحد قریشی ہے، ان کا موقف سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا موقف پیش کرتے ہیں۔ ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب کے دلائل بھی ہیں، ایصال ثواب کے مسائل بھی ہیں، ایصال ثواب کے فضائل بھی ہیں، احادیث پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب فرمایا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں ایصال ثواب نہیں ہے؟ پتہ ہے ثواب کیسے کہتے ہیں؟ نیکی کرو بدلہ خود لو۔ ایصال ثواب کہتے ہیں نیکی کرو بدلہ دوسرے کو بھیج دو۔ تو جو ثواب کے دلائل ہیں، اسی طرح ایصال ثواب کے بھی دلائل ہیں۔ ایصال ثواب ہوتا ہے بندے کو ثواب بندہ بھیج سکتا ہے۔ مثال چاہیے؟ میں مثال دے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی فرماتے تھے عید الاضحیٰ کے موقع پہ، اضحیٰ بقبشین، ایک پر فرماتے میری امت کی طرف سے ہے اور ایک پر فرماتے میری طرف سے۔ تو جو امت کی طرف سے حضور نے قربانی کی ہے، کیوں کی ہے؟ کہ امت کو ثواب میں شریک نہیں کیا، نہیں شریک کیا۔ امت کی طرف سے کا مطلب کیا ہے؟ جو معنی بھی کریں ایصال ثواب ضرور بنتا ہے، جو معنی بھی کریں۔ اس کا ثواب امت کو جائے تب بھی ٹھیک ہے، امت طرف صدقہ ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، جس نے قربانی کی توفیق نہیں رکھی اس کی طرف سے قربانی ہو جائے، یہ سارے ایصال ثواب کی شکلیں۔ تو پورا بکرا جا سکتا ہے، قرآن کی ایک آیت نہیں جا سکتی۔ تو اصول نکل آیا، نیکی کریں اور بدلہ دوسرے کو ٹرانسفر کر دیں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ جو ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کر لیں، کیوں دعا کرتے ہیں؟ اگر اس کو فائدہ نہیں ہے، دعا کس بنیاد پہ؟ تو آپ کہتے ہیں موت کے بعد اعمال ختم ہو گئے، نہ ثواب ہے نہ ایصال ثواب ہے نہ کچھ ہے۔ بھائی ایسے تو عبدالواحد قریشی کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے۔ اب تیسرے عالم شیخ مکی الحجازی صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کہتے ہیں۔ اس کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے پہنچایا جا، بالکل پہنچایا جا سکتا ہے۔ جب دعائے جنازہ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ورنہ تو پھر جنازے پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جو ہم دعا کر رہے ہیں تو مانے کہ دعاؤں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک اور عالم جن کا نام مولانا طارق جمیل صاحب ہے، جنہیں صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا سنتی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ان کا بہت نام ہے، ان کا موقف لیتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں۔ ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہ تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہ جاندی، میرا تھوک دا کام۔ چار بڑے دیوبندی عالم کی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب بریلوی مکتبہ فقہ کی طرف چلتے ہیں۔ بریلوی مکتبہ فقہ کے ایک بہت بڑے عالم مفتی اکمل قادری صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نے کہا کہ مرحومین کو قرآن بخشنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ صدقات کریں تو وہ الگ ہے، یہ ایک الگ ذہن ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیروکار ہیں ان کا ایسی ذہن ہوتا، لیکن ہم احناف جو ہیں ہمارے نزدیک بکثرت دلائل موجود ہیں
کہ قرآن پڑھ کے بھی بخشیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے. تو بالکل بے فکر ہو کے کریں, ثواب ملے گا. اب چلتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو کی طرف. ان کا موقف جانتے ہیں کہ ایصال ثواب سے میت کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں. لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور قرآن خوانیاں ہوں، یہ سب بدعات ہے. جو بھی ہوگا انفرادی طور پر ہوگا، اجتماعی کسی شے کا ثبوت موجود نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر کھانا پینا بھی ہے اور ایک تقریب بن گئی ہے اور وہ ایصال ثواب کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں، اور بچوں کو بلایا جا رہا ہے، قرآن پڑھوا رہے ہیں، انہیں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ قرآن بھی کیا پڑھتے ہیں، وہ دو ورق جو ہیں الٹتے ہیں. وہ پیسے پڑھنے لینے کے لیے تو آئے ہوتے ہیں بیچارے، نہ انہیں سمجھ. یا یہ کہ اچھا بھائی تم ادھر بیٹھ جاؤ، یہ صفحہ تم پڑھ دو، یہ صفحہ میں پڑھ دیتا. کیا حماقتیں ہیں. ایسے مذاق میں تو سمجھتا ہوں دین کا اور قرآن کے ساتھ تمسخر ہے جو ہوتا ہے. یہ سب بدعات ہے. البتہ ذاتی سطح پر آپ نے قرآن پڑھا، اب صبح کے وقت تلاوت کی، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا، تو جو پہلا مسلک ہے اس کی روح سے جائز ہے. میرے نزدیک قرآن پڑھنے سے، نماز سے، نفل سے، اس سے نہیں. البتہ مالی جو بھی خیرات ہیں، صدقات ہیں، تو اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اولاد اگر نیک ہے تو وہ خود صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں والدین کے لیے، بشرطے کہ والدین نے ان کی تربیت کی کوشش کی ہو. اگر کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس کافر کو تو اولاد سے کچھ نہیں پہنچے گا، لیکن کوئی شخص مسلمان تھا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے پر کی ہے. اب یہ جو اولاد نیکی جو کرے گی تو اس سے اس کا بھی ثواب اس کو پہنچا لے گا. یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہے. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا موقف پیش کرتے ہیں. اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر مردے کی طرف سے حج عمرہ کیا جا سکتا ہے تو قرآن کا ثواب کیوں نہیں پہنچایا جا سکتا؟ جی اس کا جواب یہ ہے، اگر حضرت آدم کو فرشتے سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم رسول اللہ کی قبر پہ کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ ہاں، اس طرح آپ کیا سرائیاں کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر فارمولے فٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. جو چیز ثابت تھی وہ نبی الاسلام نے بتا دی. جو نہیں ثابت، کیا نبی الاسلام نے کبھی قرآن پڑھ کے کسی کو بخشا ہے؟ یہ اتنا جو ضروری آپ نے دین کا رکن بنا لیا ہے ایصال ثواب کے طور پہ، تو روایت تو موجود ہونی چاہیے نا. کسی کے ہاں بھی نہیں پائی جاتی. پھر قرآن تک نہ رہے، پھر تو آپ نمازیں بھی پڑھیں اور بھی باقی سارے کام کرنا شروع کر دیں. میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات ہو سکتا ہے، یا حج بدل یا عمرہ ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک جسمانی عبادت کے طور پر. تو جو چیز ہونی تھی وہ نبی الاسلام نے بتا دی، جو نہیں ہونی تھی وہ آپ خود نہیں بتا سکتے. انجینئر صاحب کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے. اب ہم 3 ایسے علماء کرام کی ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں جن کا تعلق دیوبند مکتب فقہ سے ہے، لیکن ان کو مماتی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دیوبند مکتب فقہ میں بھی 2 گروہ ہیں. تو 3 مماتی عالم کی ویڈیو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے مولانا خضر حیات صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اب تو ایصال ثواب پہ کل ہیں، 40ویں ہیں، ختم ہیں، جمعراتی ہیں، اور یہ بدعی طریقے، یہ سب بدعات کا مجموعہ ہے. یہاں کوئی ایصال ثواب نہیں. اور ایک وہ ایصال ثواب ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، جس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ بعض مومنین کہ بعض اعمال کا دوسرے مومنوں کو نفع پہنچتا ہے اور پہنچتا اللہ کی مشیت سے ہے. بس یہ ہے ایصال ثواب کی حقیقت کہ مومن آدمی کے بعض اعمال کا دوسرے مومن کو بھی نفع پہنچتا ہے. جیسے جنازہ ہے، دعا ہے، دعا بھی تو دوسرے مومن کا عمل ہے، جنازہ بھی دوسروں کا عمل ہے. بھائی بات مشکل تو نہیں ہو رہی. جنازہ بھی دوسروں کا عمل ہے، استغفار بھی دوسروں کا عمل ہے، صدقہ جاریہ ہے. ایسے سعد کے کنویں کا واقعہ ہے، حدیث پاک میں خود موجود ہے. اور اس پر امام اہل سنت حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مستقل رسالہ لکھ دیا ہے ایصال ثواب پر. وہ آپ دیکھیں تو ایک ہے اپنا طریقہ بدعی، کل 40ویں جمعراتیں، ساتیں کیے، یہ سب بدعات اور خرافات ہیں. اور ایک ایصال ثواب کا وہ طریق ہے جو پیغمبر سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا بھی زندقہ اور الہاد ہے. ان بدعتوں پہ عمل کرنا یہ بھی ضلالت ہے، اور بالکل انکار کر دینا یہ بھی. مولانا خضر حیات صاحب کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں. اب ہم مولانا کلیم اللہ ملتانی صاحب جو کہ مولانا احمد سعید خان کے بیٹے ہیں، ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا موقف پیش کرتے ہیں. جی میرے 10 سپارے ہیں، یہ بابے دے قبل کر چھوڑو. میرے 15 ہیں، میرا 1.5 سپارہ میرا پائیا ہے. مولوی صاحب پوری سارے قبول بیٹھے کریں دے، یہ بل ٹکرے کرنے نے. اچھا تواڈے میرے طواف کیتے ہوئے
سپارے پڑے ہوئے تہجداں پڑھی ہوئی دعائیں کیتی ہوئی سارا تو مولوی لے گیا وہ ذریعے بابے ہوری بخشی گئے تو ایک بندہ ایسا مر گیا جہاں میرا دشمن ہے میرا مخالف ہے تسا جو سارے اتنے جمعے تے آئے بیٹھے ہو تو میں تمہیں آخا دعا کرو اور میرا فلانا دشمن جڑا ہے نا وہ کھاتے چ میرے سارے گناہ اللہ ٹرانسفر کر دے جب ٹرانسفر ہو سن اتنے جو گناہ وہ کھاتے چ لکھی سن وہ تو بیچارہ گیا جہنم اور گناہ گارا جہنم میں وہنا ہے کہ نیکا وہنا ہے مجرے مینا نے جہنم میں وہنا ہے تو میرے گناہ اتنے ٹرانسفر ہو جائیں تو وقت گیا نا سیدھا جہنم میں یہ تھوڑیاں میریاں نیکیاں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں تو گناہ کیوں نہیں ٹرانسفر ہوتے ہیں تیریاں میریاں عبادتاں اگر وہ کھاتے چ ویندیاں جنتی بنتا ہے تو گناہ کیوں نہیں ہوتے کھاتے چ ویندے جو میرے سارے دشمنی جہنم میں گئے پے ہوئے کیونکہ یہ انا کھاتا خدا کی عدالت نہیں چلتا آپ ہی تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تدین کما تدا یہ عربی دے مقولہ ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب چلتے ہیں مولانا عطا اللہ صاحب کی ویڈیو کی طرف، ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیجئے ایصال ثواب، گھر میں بیٹھ کے کیجئے، مسجد میں کیجئے، قبرستان میں جا کے پڑھیے، تو ثواب تو آپ کی میت کو پہنچے گا، لیکن تب پہنچے گا جب پہلے آپ کو ملے۔ پھر سنو میری بات، تمہیں کوئی خطیب نہیں بتائے گا، کوئی خطیب تمہیں یہ بات نہیں بتائے گا جو بندیالوی بتا رہا ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ ایک طبقے نے لوگوں کو باور کروایا جو چیز تم ہمیں دو گے وہی چیز میت کو پہنچے گی، انا للہ۔ تو وہ جناب کہتا ہے میرے بابے نو قیمہ کریلا بڑا پسند سی، اب قیمہ کریلا بنا کے مولوی صاحب کے گھر بھیجا جا رہا ہے اور خوش ہیں میرے بابے کو پہنچے گا، بابے کو نہیں پہنچے گا، مولوی صاحب سے۔ ایک طبقے نے یہ کہا، اتنے جاہل ہیں لوگ یار کہ جو چیز آپ دیں گے وہی پہنچے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیاذ باللہ ابھی تک پیاسے ہیں، پانی کی سبیل لگانی، وہ تو جنت کے باغوں میں، وہ تو جنت کے باغوں میں ہے، نبی پاک کی پیشن گوئی ہے ان کے بارے میں، ان کے جنتی ہونے میں تو جو شک کرے وہ بے ایمان ہے۔ یہ یہاں سبیلیں لگا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا 9 10 محرم یا 10 11 محرم کو روزہ رکھو، بولو نہیں کہا، بولو سارے بولو نہیں کہا، کیا کہا تھا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حضرت حسین کے نانے کی پیروی کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین کے نانے تو کہا تھا 10 محرم کا کیا رکھو؟ روزہ، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، انا للہ۔ دوسرے طبقہ ایک آیا، اس نے کہا ایصال ثواب ہے ہی کوئی نہیں، چلو جی بس جو مر گیا سو مر گیا، جو عمل کر گیا سو کر گیا، اب آپ قرآن پڑھ کے بخشیں یا کچھ کریں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ دونوں نظریے غلط ہیں۔ میں جو نظریہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ عین شریعت کے مطابق بتا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایصال ثواب دعا ہے، دعا کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ میت کے لیے دعا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں پہنچتی اس کو دعا؟ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ دعا ہی تو ہے میت کے لیے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا جس مومن میت پر 40 آدمی مغفرت کی سفارش کر دیں اللہ اس میت کے گناہ کو معاف کر دیا کرتا۔ دعا کا فائدہ تو ہونا ہے۔ یہ کہنا کہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا، مرنے والے کو کچھ نہیں پہنچتا، یہ بات غلط ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مرنے کے وقت بندے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، 3 عملوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ کتنے؟ کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنا گیا، کنواں کھدوا گیا، ہسپتال بنا گیا، صدقہ جاریہ اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ یا ایسا علم چھوڑ گیا ينتفع به، جس علم سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اس میت کو کیا ملتا رہتا ہے؟ مثلا شاگرد چھوڑ گیا، کوئی قرآن کی تفسیر لکھ گیا، حدیث کی کوئی شرح لکھ گیا، دین پر کوئی کتاب لکھ گیا، تو اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ تیسری چیز ہے نیک اولاد،
نیک اولاد چھوڑ گیا یدعو لہو، جو اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. ان بچوں کی دعا بھی اسے معلوم ہوا فائدہ تو ہوتا ہے. بالکل انکار کرنا کہ مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں پہنچتی، کوئی نفع نہیں پہنچتا، یہ تو بالکل غلط ہے، خود حدیث کے خلاف ہے. تو آپ ذہن میں بٹھا لیں ایصال ثواب دعا ہے. دعا کیا ہے؟ کیا میں نے 1000 روپیہ کسی غریب بندے کو دیا، کسی غریب بندے کو میں نے 1000 روپیہ دیا، اور پھر رب کے حضور میں نے دعا کی مولا اس 1000 روپے کا ثواب جو مجھے ملا ہے مولا میری درخواست ہے یہ ثواب میری ماں کی روح کو پہنچا دے. یہ ہے ایصال ثواب. اس میں نہ دن مقرر ہے، اس میں نہ چیز مقرر ہے، اس میں نہ شخصیت مقرر ہے. اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے کر، خدا کی راہ میں، یہ نہیں ہے محلے میں دیکھ پکاؤ، محلے والوں کو بانٹ دو، ماں کی روح کو ثواب مل رہا ہے، قطعاً نہیں. وہ دعوت ہے، محلے والے کھا گئے، رشتہ دار کھا گئے، ثواب تب ملے گا جب کون کھائیں گے؟ شاباش شاباش، پھر ملے گا ثواب. جناب آپ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہوتے ہیں میں نے دیکھ پکائی ہے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، محلے والے کھا گئے، رشتہ دار کھا گئے، والد صاحب کو ثواب ملا. قبر پہ حافظ صاحب بٹھا دیے 2000 دہاڑی پر، پڑھ بھائی قرآن میرے ابے واسطے، یہ مطمئن ہے میرے باپ کو ثواب مل رہا ہے. اور اللہ کے بندے تیرے باپ کو ثواب تب ملے گا جب پہلے مولوی صاحب کو ملے، ان کو ملے تو پھر تیرے والد کو پہنچے. انہیں نہیں مل رہا، انہوں نے قرآن پڑھا، تو نے 2000 روپیہ دے دیا، اس قرآن پڑھنے کا بدلہ ہو گیا. جیڑے مولوی صاحب نو ثواب نہیں لبیا تیرے ابے نو کی بخشنا نے. اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، پیسے ضائع کرتے رہتے ہو اور ہم تمہیں سمجھاتے ہیں تو بس تم جاہلوں کی طرح کہتے ہو جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. کرو فاتحہ درود، تھوڑا علاج نہ مولویاں صحیح کیتا. کھانے پینے کے کھاتے کھولے انہوں نے اور تمہاری ماں اور تمہارا باپ دیکھتا رہ گیا. صحیح رستے پہ آؤ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے. وہ دیکھ کر ڈھکن ہی تب کھلے گا جب مولوی صاحب آ کے ختم پڑھیں گے. واہ انا للہ. یہ مولوی صاحب نے کیوں کیا؟ یہ مولوی صاحب نے اس لیے کیا کہ میرے آنے سے پہلے اگر دیکھ کھل گئی ان آنکھیں اس پابند کرو، نہ پاگلوں سارے آن تو پہلے نہیں کھولنی، ہم ختم پڑیں گے پھر ثواب پہنچے گا. بدیالوی کہتا ہے ایک بندہ دیگ نہیں پکاتا، نلکا لگواتا ہے، نلکا رستے پہ نلکا لگوا دیتا ہے، لوگ گزریں گے یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی پئیں گے میری ماں کو ثواب پہنچے گا. نلکا بھی آ گیا، پیپ بھی آ گئے، مشینری بھی آ گئی. اب جائیں آپ مولوی صاحب کے پاس، استاد جی میں نلکا لوانا چاہنا، پیپ بھی لے آیا، ذرا آؤ پیپاں اتنے ختم پڑھنا. یہ تواڈے نال آ جائے تھے. اگر تیرے نلکے لگانے اور پیپ کا ثواب بغیر مولوی کے ختم کے پہنچ سکتا ہے نا، تو دیکھ کا ثواب بھی بغیر مولوی کے ختم کے. تمہیں ہم سمجھاتے ہیں تم سمجھتے نہیں ہو، اور یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ کرے تم مرو. جیندیاں تسی دیڑی کوئی شے نہیں، جیندیاں بابے نو بھی گھروں نہیں کھوانا، نوما نہیں کھوانا. بابا مر گیا تو اب اس کے لیے یہ زندگی اس بابے نو کھوانا شروع کر دیں تو شاید بابا مردہ بھی نہ. زندگی میں اس بیچارے کو پوچھا نہیں، پیچھے سے ایصال ثواب ہو رہا ہے، مولوی صاحب کے گھر روٹی جا رہی. 40 دن مولوی صاحب کے گھر روٹی گئی تھی، 40 دن چنگی چوپڑی ہوئی، پراٹھے شراٹھے ہر شے. 40 دن مولوی صاحب کے گھر والوں نے اچھی طرح روٹی کھائی. 40 دن کے بعد بند. مولوی صاحب کے بیٹے نے پوچھا، بیٹے بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بابا وہ روٹی نہیں آتی؟ کہ بابا پتر اے 40 دیہڑے آندی ہے. تو دوسرے دن بیٹا کہتا ہے ابا اے چودھری وقت قدم مرسی. یہ تو دعائیں مانگتے ہیں تم مرو اور ہم روٹیاں کھائیں، ہمارا کھاتا کھلے. ہم تمہیں سمجھاتے ہیں خود پڑھو خود. آپ کے چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، برادری کے لوگ ہیں، وہ خود پڑھے نا. بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، انہیں بلاؤ پڑھاؤ، وہ پڑھیں. اس نیت سے پڑھیں کہ جو ثواب ہمیں ملے گا، یا اللہ اس کا ثواب فلاں میت کو
پہنچا. یہ ہے طریقہ, خود پڑھنا چاہیے. ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں آپ کی مدد کی ہوگی. ہماری اس ویڈیو کا مقصد کسی بھی قسم کی فرقہ واریت کو فروغ دینا یا کسی کی دل آزاری کرنا ہرگز نہیں. ہماری کوشش صرف اتنی ہے کہ مختلف علماء کرام کے موقف ان کے دلائل کے ساتھ ایمانداری اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے. اب فیصلہ ہم نہیں کریں گے بلکہ آپ خود قرآن، سنت اور دلائل کی بنیاد پر کیجیے. کسی شخصیت یا اپنے پسندیدہ مولانا کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس دلیل کو دیکھیے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے زیادہ قریب ہو. کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ اس موضوع پر کس عالم کا موقف آپ کو سب سے زیادہ مضبوط اور مطمئن کرنے والا لگا ہو. اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو حق کی آواز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ اس مسئلے کی حقیقت کو آسانی سے جان سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.